ملاوی سے ہمارے راشد بھائی کا حضور ایک میسج ہے، وہ سوال یہ کرنا چاہتے ہیں کہ سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ میں کیا فرق ہے؟ کیا ان کی ادائیگی میں بھی کچھ فرق ہے؟ اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ یہ اس کی ادائیگی میں کچھ فرق یہ ہے کہ سنت مؤکدہ کی جو ہم دوسری رکعت پڑھتے ہیں، اگر ہم 4 رکعت والی نماز کو لیں گے تو سنت مؤکدہ کی ہم دوسری رکعت میں بیٹھتے ہیں جس کو قعدہ اولیٰ کہا جاتا ہے۔ تو قعدہ اولیٰ میں صرف التحیات پڑھی جائے گی، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ تک۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر ہمیں تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جانا ہے، اور تیسری رکعت میں ہم نے ثنا نہیں پڑھنی، سبحانک اللہم یہ نہیں پڑھنی، بلکہ بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ اور سورتیں ہم نے پڑھنی ہوگی۔ یہ 2 باتیں کہ دوسری رکعت کے قعدہ میں ہم نے صرف اور صرف التحیات پڑھنی ہے، درود شریف نہیں پڑھنا۔ تیسری رکعت میں ہم نے صرف سورہ فاتحہ سے سٹارٹ لینا ہے، ثنا نہیں پڑھنی۔ اس کے برعکس جو سنت غیر مؤکدہ یعنی عصر اور عشاء سے پہلے کی 4 رکعتیں سنتیں یا 4 رکعت نوافل جیسے صلاۃ التسبیح ہوتی ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم دوسری رکعت میں جب بیٹھیں گے قعدہ اولیٰ میں تو التحیات پڑھنے کے بعد مستحب یہ ہے کہ درود ابراہیمی بھی پڑھا جائے، اور جب ہم تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو مستحب یہ ہے کہ وہاں پہ سبحانک اللہم سے شروع کیا جائے۔ تو گویا یہ ہے کہ سنت غیر مؤکدہ اس کی تیسری رکعت کو ہم نے اس انداز میں پڑھنا جیسے پہلی رکعت، بس یہ اس فرق کو ذہن میں رکھیں۔ اچھا، اگر اس طرح نہیں کرتا کوئی، جس طرح سنت مؤکدہ پڑھی جاتی ہے کہ دوسری رکعت میں صرف التحیات پڑھی اور تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ سے شروع کر دیا، بالکل اسی طرح ہی اگر کوئی 4 سنتیں غیر مؤکدہ بھی پڑھ لیتا ہے تو وہ ہو جائیں گی؟ ہاں، سنت یہ مستحب، ٹھیک ہے، ان چیزوں کا اضافہ سنت غیر مؤکدہ میں مستحب ہے، اور مستحب کا اگر کسی نے ترک کر دیا تو نماز میں کوئی حرج واقع نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، امید ہے کہ ہمارے راشد بھائی ملاوی سے آپ نے کویسچن کیا تھا اسکائپ پر، آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔